الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. دنیا انسانیت میں ایک سبق میرے اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچتا رہا ہے اور قیامت کی دیواروں تک یہ پہنچے گا۔ یہ بات ہر پیغمبر سمجھاتے رہے ہیں۔ بنیادی بات کیا تھی کہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہے اور موت کے بعد اللہ عز و جل تم سے دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کا حساب لیں۔ جب اللہ کے سامنے بندے پیش ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آخری انسان وہاں جمع ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے دو صورتیں ہیں۔ ایک اللہ کے غضب اور ناراضگی کا مقام ہے جو دہتی آگ جہنم ہے۔ جہنم کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلۃ الصحیحہ میں ایک حدیث لائے ہیں کہ نبی اسلام فرماتے ہیں اگر یہ مسجد نبی کھچا کھچ انسانوں سے بھری ہو اور جہنم سے ایک انسان کو لایا جائے اور وہ کھڑے ہو کر سانس باہر نکال دے تو پورا مجمع اس کی جہنمی کی سانس کی شدت کے ساتھ جل کر راکھ ہوتا ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، موت کا وہاں پر کوئی تصور بھی نہیں ہوگا۔ ایک انسان اللہ کی اس آگ جہنم میں جلتا جلتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے دانت کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی جو 7 میل پہ مدینہ کے مضافات میں پھیلا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے جسم یہ جہنم کی آگ کی شدت کبھی نہیں برداشت کر سکتا۔ ہم تو دنیا کی اس آگ پر ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں، ہم تو یہ آگ برداشت نہیں کرتے۔ اور نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ نے آگ کو پیدا کیا، اس کے 70 حصے کیے، 70 حصے میں سے ایک حصہ ایسا ہے جس کو اللہ کی زمین پر انسانوں کے رہن سہن کے لیے اور ان کے استعمال کے لیے اس کو بھیجا گیا۔ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ جلانے والی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی حکمران ہو سمجھے کامیاب ہوا ہے؟ نہیں۔ مال و متاع ہو کامیابی ہے؟ نہیں۔ دنیا میں عہدہ MLA MPA کمشنر سیکٹری حکمران صدر وزیر اعظم جو مرضی عہدے مل جائیں، آبائی طور پہ پراپرٹیاں جائیدادیں لینڈ لارڈ زمینیں رقبے اسے مل جائیں اور سمجھو شاید پہ اللہ راضی ہے، یہ تو سوچ آج کے اس نالائق انسان کی ہے جو کسی کو اچھا کھاتا پیتا دیکھتا ہے، وہ جتنا مرضی اللہ کا باغی ہو یہ سمجھتا ہے کیا بات ہے، اس دیتا اللہ نے وہاں پادل کی پیو تو بڑا غریب ہے تھا، اے دے اللہ نے واہ واہ پتی بڑے چند دن ایک مکان سونا بنا لیے، گڈی آ گئی ہے، گھر آ گئی ہے، سب کچھ۔ اللہ نبی صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ
مسجد میں نماز میں حدیث رسول کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ کی آواز آئے حی علی الصلاۃ، یہ نماز میں نہ آئے، اسے بتایا جائے سود حرام ہے، یہ بینکوں سے قرضے اٹھا کر سودی معیشت سے کاروبار کرتا ہو، اسے بتایا جائے سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اس کے باوجود یہ بینکوں میں جا کر اپنی زمینیں ریزرو کرا کے وہاں سے قرضے لے کر ٹریکٹر نکلوا کر سود پہ کام کرتا ہے، لوگوں سے سود پہ پیسہ لے کر کام کرتا ہے. اسے پتہ بھی ہے کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں اگر تم سود کے پروسیس سسٹم سے، سود کے طریقہ کار سے، سود کے لین دین سے باز نہیں آتے تو پھر یاد رکھو اللہ کا تم سے اعلان جنگ ہے. تم اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود خور کے لیے، وہ سود لینے والا ہو یا سود دینے والا ہو، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ دیں گے، نیزہ دیں گے، چل اللہ سے جنگ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ بے حیائی پہ لگا ہوا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، قرآن کی قریب وہ نہیں آتا، مسجدوں میں اس کا دل نہیں لگتا، آوارگی، عیاشی، بے حیائی، بے غیرتی، گندے کردار کا حامل ہے، اور جب مال اس کو دیا جا رہا ہے وہ مالدار ہوتا جا رہا ہے، تو کہتا ہے نا یہ بڑا کامیاب ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں جس کو اللہ کی ناراضگیوں والے کام کرنے کے باوجود اللہ اس کو مال و متاع دے رہا ہو، سمجھ لو یہ بدبخت بڑی جلد اللہ کی گرفت میں آنے والا ہے. اللہ حجت پوری کر رہے ہیں، کل کو اللہ کے سامنے بات نہ کر سکے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. ارے لوگوں، اگر اس دن موت کے بعد والی زندگی میں اگر تم جہنم کی دہتی آگ سے بچا لیے گئے اور اللہ کی نعمتوں والی جنت میں بھیج دیے گئے تو دنیا جیسے اوکے سوکے گزری تھی کوئی تمہیں محسوس ہی نہیں ہوگا. جہنم کی جھلک دیکھ کر دنیا میں عیش و عشرت سے جینے والے سے پوچھا جائے گا دنیا میں تو نے کیسی زندگی گزاری؟ وہ جہنم کی ایک جھلک اس کے دماغ کو ایسا خوفناک کر دے گی کہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کبھی عیش دیکھا ہی نہیں تھا. دنیا میں دکھی سکھی گزارنے والا جنت کی ایک جھلک پائے گا. اللہ پوچھے دنیا کیسے گزری؟ کہ اللہ بڑے پر مسرت گزری، اتنی جنت کی وہ خوشنمائی اس کے ذہن پر کھڑی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں اس دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اللہ کی جنت میں بھیج دیا گیا، یہ کامیاب ہے. اور بھائیوں، اگر مال و دولت کامیابی کی علامت ہوتی، ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا گیا، آپ کو کھانے میں گوشت پیش کیا گیا، آپ نے وہ سالن لیا، کچھ اس روٹی پہ رکھا، فرمایا کئی دن سے جیسے محمد نے کھانا نہیں کھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بیٹی فاطمہ نے بھی نہیں کھایا، جو اسے کھایا اس کو بھی یہ کھانا دے کر. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کئی دن گزر جاتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا پانی اور کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے، اور اپنے گھر میں دیا جلانے کے لیے بعض اوقات تیل بھی پڑوسن سے ادھارا لیا جاتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کے اللہ کو پیارے تھے. یہ معیار نکال دو ذہنوں سے. کسی کے مال و متاع کو دیکھ کر، اس کی حکومت، اقتدار، کوٹھیاں، بنگلے دیکھ کر اگر تو بھی یہ کہنا شروع کر دے مسجد کی چٹائی پر بیٹھنے والا تو واہ واہ اس پہ تو اللہ کے بڑے احسانات ہیں، تو اللہ کے بارگاہ میں تو جیسا بدبخت کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کو تو وہ پسند ہے جو ایک روکھی سوکھی کھا کر آئے اور اس چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے سر سجدے میں ڈال کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. اللہ کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے اللہ کو. اللہ فرماتے ہیں آؤ پھر جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو پھر تمہاری کامیابی تمہارا مقدر ہو. میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں. اصل ہمارے شیخ استاد العلماء فضیلت الشیخ عبدالرحمن شاہین صاحب حافظ اللہ موجود ہیں، وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے. میرے بھائیوں آؤ بس 2-4 باتیں کریں. کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ میں جلیں؟
کیا کسی کے دل میں کوئی شک ہے کہ موت کے بعد کوئی ایسا معاملہ جس سے جزا و سزا، اعمال اچھے برے نیکی بدیں تولی جائیں گی، ترازو لگے گا؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اللہ تم سے ایک بات کا حساب لے گا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ تیرا ترازو لگا ہوا ہے، تیری ایک ایک نیکی بھی ترازو کے پڑے میں رکھی جا رہی ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، تیرا ایک ایک گناہ بھی پڑے میں رکھا جا رہا ہے، تو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ترازو رب ذوالجلال کا ہوگا، ترازو کے پڑے اتنے بھارے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ حدیث پیغمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ترازو کے پڑے میں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان رکھے جا سکتے ہیں، اور اتنا حساس ترازو، ایک نیکی کے پڑھنے پر تیرے لیے جنت کا فیصلہ، ایک گناہ کے پڑھنے پر جہنم کا فیصلہ۔ معمولی معمولی گناہ اور نیکیوں کو نکھیر کے نکھار کے باہر نکال دے گا، یہ جنتی ہے جہنم۔ میرے بھائی یہ بھی حساب ہونا ہے، فیصلہ آپ نے رب ذوالجلال کا سن لیا ہے کہ جس شخص کو اللہ کے عذاب جہنم سے بچایا گیا، اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ آئیے جنت میں چلنے کے پروگرام بنائیں، اور پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جانتے ہیں جنت کا راستہ کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی مرشد، کوئی امام، کوئی نہیں جانتا۔ جنت کا راستہ اکیلا محمد جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کے قافلے کی قیادت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی، اور سب سے پہلے جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی جنت کا راستہ نہیں جانتا۔ جسے جنت میں جانا ہے محمد کے پیچھے چلتا ہوا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئیے اللہ کی جنت جانے کا طریقہ اختیار کریں میرے بھائی۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جنت میں آنا چاہتے ہو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور کھولا۔ میں ایک دن جا رہا تھا، میرے ساتھ بڑے بھولے سے ساتھی تھے، کہنے کے لوگ سمجھتے ہیں نہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے، نہ شعور ہے، نہ ادراک ہے، نہ معنی ہے، نہ پتہ ہے کیا ہے۔ وہ سمجھتے بس ویسے لا الہ الا اللہ کہہ دو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ پھر محمد کو پتھر کبھی نہ پڑتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ایک بچے کو بلایا، ہوگا 7-8 سال کا، پوچھا بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 3ری 4تھی کلاس کو بتائی اس نے۔ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں پہلا کلمہ آتا ہے؟ کہتا ہے آتا ہے۔ کہا سناؤ۔ اس نے کہا پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس نے پوچھا بیٹا مسلمان ہو؟ کہا نہیں میں عیسائی ہوں۔ اس نے کہا صاحب میں نے یہ دکھانا تھا، یہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کا عمل، کردار، ذہن، گھر، سوچ عیسائیت پہ کھڑی۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ یاد رکھو جنت میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جائے گا جسے لا الہ الا اللہ کا علم ہے کہ الہ ہے کون۔ میں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، عمر بن خطاب آئے، کہا اے خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری محبتیں وہ قرآن کی نقشے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کافروں کے لیے تلواریں نیام سے پار ہیں اور اپنے لیے بڑے نرم دل، آپس میں محبتیں، پیار، بڑے فراخ دل ہیں۔ آج اللہ کے نبی کو وفات میں تھوڑا عرصہ گزرا ہے، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گزرا ہوں، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میرا بھائی، مومن مسلم بھائی میرے سلام کا جواب نہ دے، میرا دل تڑپ اٹھا ہے۔ ابو بکر پوچھو عثمان سے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟
کہا عثمان وہ شخص نہیں ہے، عثمان میرے نبی کا دوہرا داماد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دوسری بیٹی ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زوجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات طیبہ ہو گئی، دفنا دیا گیا، قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، عثمان دکھی ہو کر، پہلے بھی ایک بیوی جو نبی کی بیٹی تھی وفات پا چکی تھی، میرے نبی نے دوسری بیٹی سے شادی کر دی، جب یہ وفات پا گئی تو اب عثمان سر نیچے کیے، آنسوں کے ساتھ دکھے اور بوجھل قدموں سے ایسا ایسا جا رہا ہے۔ میرے نبی قریب آئے اور قریب کرتے ہوئے کہتے عثمان اگر محمد کی اور بیٹی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نکاح میں وہ بھی محمد دے دیتے۔ نبی کا دوہرا داماد اس کے پاس رکھتے ہیں، سیدنا ابو بکر کہتے ہیں، پوچھا عثمان، عمر بن خطاب سلام کرے جواب نہ دو، کہا اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں کہ عمر نے سلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تیرے سامنے آیا ہوں، سلام کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا میرے ذہن میں صرف یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ کون سی ایسا کلمہ ہے جس پر نجات ہو جائے گی۔ میں وہ کلمہ اللہ کے پیغمبر سے وہ بات پوچھ نہیں سکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم مبارک ہو، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جو چچا ابو طالب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ کیا کہا؟ یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے۔ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہیں گے لات منات عزا حبل ان کی نظر و نیاز، ان کی پوجا پاٹ، ان کے آگے رکوع سجود، ان کے نذرانے سارے ختم، اور وہ پورا دین جو شرک پر مبنی ہے وہ چھوڑنا ہوگا۔ کہا بھتیجے میں تیرا دین قبول نہیں کر سکتا، میں عبد المطلب کے دین پہ مرا۔ وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہج اور مشن تسلیم کرنا ہے۔ فرمایا من مات وهو يدعو، وہ شخص جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا، اس کا لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فاعلم انه لا الہ الا اللہ، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور یہ علم تمہیں اللہ کی اس لا الہ الا اللہ کا اللہ کی توفیق سے اہل حدیث کے سپیس میں ملے۔ وہ تمہیں کیا الہ سکھائیں گے جو علی حجویری کو داتا کہتے ہو۔ اللہ فرمائے انتم الفقراء، کائنات ساری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کے سامنے فقیر ہیں، محتاج ہیں، سارے اللہ کے ساتھ فقیر ہیں۔ تم نے تو رب کے جو میرے رب کی ذات میں انسانیت کی حقیقت بتا کر اپنی ذات کی ایک تعارف کرایا کہ واللہ هو الغنی، سارے فقیر، اللہ پوری کائنات کا اکیلا داتا۔ تم نے کہا نہیں، اللہ تیرے فقیر تھوڑے ہیں، یہاں تو فقیر حسین بڑے پھرتے ہیں، یہاں تو پیروں کے فقیر بڑے پھرتے ہیں۔ تم نے رب کی کون سی بات مانی؟ وہ تمہیں کیا لا الہ الا اللہ بتائیں گے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء الہ مع اللہ۔ اللہ فرماتے بتاؤ تو صحیح، اے بیمار، تیری بیماری کو جب تو پکارتا ہے تکلیف میں، کون تیری بیماری ہٹاتا ہے؟ تیرے دکھوں کا مداوع کون کرتا ہے؟ بے اولاد ہونے پہ اولاد کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ بھوکے ہے تو کھانا کون کھلاتا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات ہے جو بھوکی ہوتے ہو تمہیں کھانا کھلاتا ہے، خوف میں ہوتے ہو تمہیں امن عطا کرتا ہے۔ تم نے تو کہا کہ نہیں، وہ اللہ وہ تھوڑا کھلاتا ہے، تم تو آسمانوں سے جا کر مانگتے ہو، سمجھتے ہو یہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے میں داتا ہوں، تم نے کہا نہیں معاذ اللہ،
وہ فوت ہونے والا اپنے ہاتھوں سے اس کو ہم نے دفن کر دیا ہے، جو گھر سے قبر تک بھی لوگوں کا محتاج تھا زندوں کا، آج وہ کائنات کا داتا بنا ہوا ہے، اور تم نے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تو قرآن فرماتے بتاؤ بھوکوں کو رب دیتا ہے، پیاسوں کو اللہ پلاتا ہے، یتیموں کو اللہ سہارے دیتا ہے، اور جو لوگ بیماریوں میں ہیں وہ شفا دیتے ہیں، بے اولادوں کو اللہ اولاد دیتا ہے۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، جب اللہ سے دعائیں مانگتے ہو اللہ اولاد دے دے، پھر اس سے بڑا اس کائنات کا ظالم کوئی نہیں کہ جب بیٹا پیدا ہو تو پھر کہ یہ پیرا دیتا ہے، پھر کہ یہ پیر بخش ہے، پھر یہ امام بخش ہے، پھر کہ حسین بخش ہے۔ اللہ کی بخشش کو بھی تم نے نہیں مانا، اللہ کی بخشش کو بھی نہیں مانا تم نے۔ آخری بات میں کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں مماتا یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ شیخ بیٹھے ہیں، پہلے لا الہ الا اللہ کہنے والا الہ کا معنی سمجھے، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھے، اس کا علم حاصل کرے۔ مماتا لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کا کہنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ موت تک اس کے ٹکڑے تو کر دیے جائیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان قتلتا او حرقتا، تمہیں قتل کیا جائے اے اہل توحید، خوشی سے قتل ہو جانا، آگ میں زندہ جلایا جائے، جل جانا، لیکن کبھی یا علی مدد نہیں کہنا۔ اللہ کے سوا اپنے رب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر اس حال میں تو مرے کہ اللہ کے سوا تو نے کبھی کسی کے آگے دامن نہیں پھیلایا، تیرا کوئی رنج بخش گنج بخش غوث اعظم کوئی کتب وغیرہ نہیں تھے تیرے سہارے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر تیرے اللہ پر سہارے تھے تو اللہ کے سہاروں پر جیتا تھا، مانگتا رب سے تھا، تیرا گھر در ہوئی تھا، تو نے کبھی اللہ کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بات بندے کی ہے، نبی اسلام کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے تو نے زمین سے لے کر آسمان تک بھی گناہوں کو بھر دیا ہے، سارے خلا کو، زمین سے تیرے ڈھیر لگنے شروع ہو جائیں اور آسمان تک چلے جائیں، اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے۔ اور ایک بات اور ہی فرمائی، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اگر تم اس طرح مرے، اور اس ظلم بھی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہمارے معاشرے میں نام دیکھتے ہیں، لا علمی لوگ نام رکھتے ہیں، کبھی لوگ کہتے ہیں یار جاہل لوگ ہیں۔ شیخ انتہائی معذرت سے میں نے کسی جاہل کو بیٹی کا نام پیرا دیتی رکھتے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے ساتھ انصاف کرتے ہو؟ تم نے یہ اللہ پر ایمان رکھا ہے؟ یہ لوگ جو اس ناموں سے تبلیغ کرتے ہیں اور جیتے ہیں، وہ تمہیں کب بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے الحمدللہ تحدیث سے نعمت کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اگر معنی مفہوم اور وہی لا الہ الا اللہ جس کے پڑھنے سے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ، وہ انشاءاللہ اہل الحدیث کو صحیح سے کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نئے اللہ کے پیغمبر کی یونیورسٹی میں درس و تدریس کا نظام جاری ہے، لمحے لمحے قدم قدم پر میرا پیغمبر توحید کے درس دیتے جا رہے ہیں، تو ایک موقع پر صحابہ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ اپنی برکات کے حصول کے لیے ایک ذات انوار ایک درخت کے پاس اپنے اوزار لٹکاتے ہیں، اس درخت سے برکت ملتی ہے۔ اب انہیں ایک بات سمجھ آ چکی تھی کہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل اللہ کو پسند ہی نہیں آتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہ دے۔ انہوں نے کہا اب اللہ کے رسول سے ہم بھی ایسا درخت مانگ لیں۔ کہا اللہ کے رسول آپ بھی کسی ایسے درخت کی نشاندہی کر دیں، ہم بھی برکتیں حاصل کریں۔ جاؤ پاکستان کے اندر اس ظلم کا، ان الشرک لظلم عظیم، اس اللہ کی زمین پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ لوگ ان بیری کے درختوں کے نیچے ایسے دامن پھیلائے کھڑے ہیں، پتہ گرے گا تو یہ بیری ہمیں اولاد دیتی ہے۔ درباروں آستانوں پہ جا کر معذوروں سے
جن کو فارغ پڑے ہیں، اللہ کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے ایک شخص کو دیکھا چرس کے سگریٹ پی رہا ہے، کپڑا بمشکل اس کا گندا سا، یہ بلال گنج لاہور کی بات کر رہا ہوں، اس کے صدر کو صحیح ڈھانپ بھی نہیں رہا اور اس کے بال بڑے ہوئے، شعور نام کی چیز کوئی نہیں، گندا ترین انسان ہے، اور اس کے آ کر اس کو چائے بسکٹ پیش کر رہے ہیں اور ساتھ اس کو دبا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ میں نے اس سے انعامی پاؤنڈ کے نمبر لینے، بابا جی بتاؤ ذرا کون سا نمبر نکلے گا؟ وہ بدبختو، اس کو تو اپنا نہیں پتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں کس حال میں، تمہیں کیا ہے؟ ان کو تم نے رب کا شریک بنایا ہے۔ اور اللہ کی قسم جب رب ذوالجلال کی عظمت کے خلاف چلتے ہو پھر اللہ وہاں تمہیں دھکے دیتا ہے کہ کائنات میں ان سے بڑا اولئک کالانعام بل هم اضل، اتنا جانور بھی بدتر اللہ کی مخلوق میں نہیں ہوتا جتنا یہ انسان ہوتا ہے۔ تو ہم نے وہی کام نہیں کی۔ نبی السلام نے فرمایا کہ برکات کے حصول کے لیے اپنی مرضی سے، بزرگوں سے، معاشرے سے، والدین سے، لوگوں سے، آج یہاں کیا ہے؟ یہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ جس کو بھی دیکھ لیں دھاگا باندھا ہوا ہے، کس لیے؟ اس سے بس یہ بڑا بابا جی نے دھاگا پڑھ کے دیا تھا۔ کیسے عجیب انداز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم برکات کے حصول کے لیے اللہ کے پیغمبر سے جو تم نے مطالبہ کیا ہے، فرمایا تم نے الہ مانگا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے الہ مانگا تھا، آج تم نے الہ مانگا ہے۔ معنی یہ ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکتوں کا حصول تجھے کب تیرے نبی نے تنہا چھوڑا ہے؟ تو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، تیرا گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کہہ کے کھانا کھا، تیرے کھانے میں لطف آتا ہے، رب کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو بسم اللہ کہہ کے جو کام کرتا جائے تیرے رب کے رحمت کے خزانے آسمان کے دہانوں سے نیچے آتے رہتے ہیں، تیرا رب تجھے ڈھانپ لیتا ہے۔ تو کیسا بدبخت ہے کہ اتنی بسم اللہ کہنے کی توفیق تجھے نہیں ہے اور غیروں کے آستانوں پہ دھکے کھاتا ہے۔ پیتل کے کڑے ہیں، کبھی دھاگے ہیں، کبھی آستانوں درباروں پہ، تم نے وہاں جا کر، میں نے تو یہاں تک سنا ہے، اللہ کرے جھوٹ ہو، سنا ہے کہ تمہارے وزیر اعظم کے بھی گھر کے اندر اور اس کے بنی گالہ میں وہاں پر بھی دھاگے باندھ باندھ کے منتیں اتاری جا رہی ہیں۔ جس قوم کا سربراہ یہ ہوگا، آئیے اسی سٹیج پہ بیٹھیے، یہیں سے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے، تاکہ خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا علم، شعور، عمل، عقیدہ، منہج بنا کر مرو گے تو اللہ کی جنت ملے گی، اور اگر اس کے علاوہ شرک کی حالت میں مرو گے تو جہنم منتظر ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ شرک کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا میری شفاعت میری امت کے ہر خطا کار کو فائدہ دے گی، انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ کے نبی ان کے لیے شفاعت کرتے رہیں گے۔ فرمایا اللہ کا قرآن آ کر روک لے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اب نہیں، اب جو پڑے ہیں آپ ان کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ وہ کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جن کے لیے جنت میں لانے کے لیے میرا پیغمبر آپ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہے، جو جنت میں جانے کے لائق تھے چلے گئے، اب قرآن کھڑا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اب جنت حرام ہے جو ادھر پڑے ہیں، جن کی موت شرک پر ہوئی ہے، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنے دکھوں میں مصیبتوں میں پکارا کرتے تھے، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ شفاعت بھی اہل توحید کے خطا کاروں کے لیے ہے، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مواحد بندوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کی شفاعت کا حق ان کو عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کی اعلیٰ نعمتوں میں اس توحید کی برکات سے لے جائے۔ میرے بھائیوں ایک آخری بات کر رہا ہوں، ہمارے پرڑے میں اتنے نیکی اور اعمال تو نہیں ہیں، لیکن توحید کی غیرت پہ اور سنت کی غیرت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا کریں۔ جانتے ہو یہ ختم، یہ قرخانی، یہ 30ویں، یہ 40ویں، یہ سارے کے سارے میرے نبی کے دین کے مقابل میں ایک تقابل کر کے کھڑا کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کے رسومات کو میرے محمد کو پیٹ کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائیوں قیامت کا دن ہو، لوگ کہیں جیسے وہ کسی شاعر نے کہا ہے، توحید تو یہ ہے اللہ قیامت کو کہہ دے یہ بدلہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، سب سے لڑا ہے میری محبت میں۔
سنت پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. اجڑ جائیں اگر برادری لڑتی ہیں کوئی پرواہ نہیں, رب نہ چھوڑے گا. اللہ کے رسول سے محبت میں کمی نہ آئے تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی.